بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کمزوروں کے ساتھ ہمدردی و خبر گیری، یعنی دین اسلام دین رحمت ہے۔ دین اسلام میں اس بات کی نہایت تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ رحمت و ہمدردی سے پیش آیا کرے، اور یہ کہ سختی اور درشتی اور سنگ دلی سے وہ ہمیشہ پرہیز ہی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں رحمان بھی انہی پر ہی رحم کیا کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کیا کرتا تو پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یوں رحمت و ہمدردی کی تاکید و تلقین کی گئی ہے دین اسلام میں۔ سبھی کے ساتھ رحمت و ہمدردی کا رویہ و سلوک روا رکھا جائے، البتہ بالخصوص معاشرے میں جو کمزور قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت و ہمدردی، نرمی سے پیش آنا، اور یہ کہ ان کی خبر گیری، ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس چیز کی دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ کبھی سختی سے پیش نہ آنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی نہ جھڑکنا، کہ کوئی سائل ہے، سوالی ہے، کچھ مانگ رہا ہے، دینا ہے تو دے دیجئے، نہیں مانا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے، اسے سخت باتیں مت سنائیے، اس کا دل مت دکھائیے، کچھ دے دیجئے ورنہ خاموشی اختیار کیجئے، کوئی اچھی بات کہہ دیجئے یا بالکل ہی خاموش رہے انسان، لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے اپنی سخت باتوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ابغونی الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، جو ضعیف و ناتواں اور کمزور قسم کے لوگ ہیں تم میرے لیے انہیں تلاش کرتے رہا کرو، کہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد کسی محلے میں، کسی بستی میں کون ہے کمزور قسم کا انسان، کون ہے محتاج، کون ہے فقیر، اور کون ہے مسکین، اور کون ہے ضرورت مند، تلاش کیا کرو، میرے پاس لایا کرو، مجھے اس کے بارے میں خبر دیا کرو، تاکہ میں اس کے کسی کام آ سکوں، میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جب یہ جذبات کہ کاش مجھے علم ہو سکے، کوئی مجھے بتا سکے، مجھے کسی طرح پتہ چل سکے کہ مسکین انسان کہاں ہے، ضرورت مند کس جگہ ہے، کس گھر میں رہتا ہے وہ، کہاں رہتا ہے وہ، تو میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ یعنی اگر انسان کسی مسکین کے کسی کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ مسکین پر کوئی احسان نہیں کر رہا،
بلکہ وہ خود اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، وہ اپنے لیے دونوں جہانوں میں اللہ کی طرف سے خیر و خوبی کا انتظام کر رہا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یاد رکھو اس بات کو کہ تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد و نصرت سے نوازا جاتا ہے۔ کس طرح؟ بضعفائکم، تمہارے درمیان جو کمزور اور محتاج اور مسکین قسم کے لوگ ہیں ان کی بدولت۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہے بہت خوشحال قسم کا انسان، فراوانی ہے، خوب مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کے قدموں میں، اور ایک ہے مسکین قسم کا انسان، یا اسی طرح ایک خوب صحت مند ہے، تندرست قسم کا انسان ہے، اور یہ کہ دوسرا ہے ناتواں، کمزور اور بے بس اور بیمار قسم کا انسان۔ تو جو کوئی خوشحال ہے اسے اللہ نے خوشحالی اس لیے عطا فرما رکھی ہے کہ اس کے آس پاس کوئی مسکین قسم کا انسان بھی رہتا ہے۔ اب اس کے لیے امتحان ہے کہ یہ اسے کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر دے گا تو اور زیادہ خوشحالی سے نوازا جائے گا، اور اسی طرح انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، جوان ہے، چل پھر سکتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اپنے تمام کام کاج، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست سب وہ خود انجام دیا کرتا ہے، اور دوسرا ہے کمزور و ناتواں، بیمار، نہ خود اٹھ سکے، نہ خود بیٹھ سکے، نہ چل پھر سکے، نہ کسی کام سے کہیں آمد و رفت کے وہ قابل ہو۔ تو اب یہ جو اپنے کام کاج خود کرنے کی طاقت جسے نصیب ہے تو یہ اس کمزور کی بدولت ہے، اس کی مدد کرے گا، اس کے کام آئے گا، اٹھنے بیٹھنے میں اس کا ہاتھ بٹھائے گا، تو تبھی اللہ کی طرف سے اسے یہ جو صحت نصیب ہے، یہ اس کی صحت جو ہے یہ قائم و دائم رہے گی، برقرار رہے گی۔ ورنہ اگر اس بیمار کا، ضعیف کا خیال نہ رکھا، اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا تو شاید خود بھی بھوکا ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَہِدَایَتُکَ الطَّرِیقَ صَدَقَہ، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہو، تم نے اسے راستہ بتا دیا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَعَوْنُکَ الضَّعِیفَ بِفَضْلِ قُوَّتِکَ صَدَقَہ، کسی کمزور کی تم نے مدد کر دی اپنی طاقت، اپنی صحت کے ذریعے، تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کمزور انسان ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سک رہا، یا کوئی سامان اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھا سکتا، اور تمہیں اللہ نے طاقت سے، صحت سے نوازا، تم نے اس کی مدد کر دی، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ صدقہ روپے پیسے کے ذریعے ہی کیا کرے انسان، بلکہ یہ تمام شکلیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے۔ وَبَيَانُكَ عَنِ الْأَرْتَمِ صَدَقَہ، کوئی شخص جو کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن اسے بولنے میں دشواری ہو، کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ درست طریقے سے بسہولت بول نہیں سکتا، اور تم سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور تم نے اس کی طرف سے وہ بات اپنی زبان سے کہہ دی، تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی، فرمائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ کے پاکیزہ اور بلند ترین اخلاق، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی مقدس ترین تعلیمات، تو ہمیں بھی ایسے ہی اخلاق کو اپنانا چاہیے، انہی طور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طور طریقے کیسے تھے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسب معمول نبوت سے پہلے کے زمانے میں جب آپ وہاں
پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں، غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ کہ وہاں شب و روز اللہ کی عبادت میں اور ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو ایک روز وہاں فرشتہ آیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس نے سینے سے لگایا اور کچھ دبایا اور پھر کہا کہ اقرأ یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کافی گھبرا گئے کہ یہاں اتنی بلندی پر یہ اجنبی انسان، یہ کون آ گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول اس بار جلدی گھر واپس تشریف لے آئے اور آ کر اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے تمام ماجرا بیان فرمائے کہ ایسی ایسی صورتحال پیش آئی۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر اتنی دور ایک شخص آیا اور اس نے مجھے گلے سے لگایا، دبایا اور یوں کہا کہ اقرأ یعنی پڑھو۔ میں تو گھبرا گیا ہوں کہ وہ کون تھا اور یہ کیا معاملہ ہے۔ انی واللہ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر محسوس ہو چلا ہے، کہ جان کا خوف مجھے ہو چلا ہے۔ اور پھر آپ یوں فرمانے لگے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے سامنے پریشانی کا اظہار فرمایا، گھبراہٹ کا اظہار فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق کا تو یہ عالم ہے، آپ تو ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی، مسکینوں اور فقیروں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ مہمانوں کی عزت کیا کرتے ہیں، مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا کہ جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے۔ تو ناظرین کرام، نبوت عطا کیے جانے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کا یہ عالم تھا اور یہ کیفیت تھی، اور ان پاکیزہ اخلاق میں جو کچھ بھی اس موقع پر بیان کیا حضرت خدیجہ نے، تو ان تمام خوش اخلاقیوں کا تعلق، ہم نے یہاں یہ بات دیکھی کہ ان خوش اخلاقیوں کا تعلق کمزوروں کے ساتھ ہے، کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا تذکرہ اور مہمان نوازی، اور بالخصوص کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت و ہمدردی سے پیش آنا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات اس قدر پسندیدہ ترین تھی کہ انسان کسی کمزور کے کسی کام آ سکے، تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ یہ جو برا قسم کا انسان ہے، یہ کبھی کسی دشوار گزار گھاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوا، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کون سی ہے، وہ کیا ہے۔ دشوار گزار گھاٹی، العقبہ، پہاڑی راستے،
کہ جہاں چلنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے، تو ایسی دشوار گزار گھاٹی میں، ایسے پہاڑی راستے میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتا کہ جو اسے بہت مشکل محسوس ہو، بہت ہی مشکل کام۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اسے دونوں جہانوں میں اپنے لیے اللہ کی طرف سے خیر و خوبی کی اور صلاح و فلاح کی تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، سچا جذبہ ہوگا، اور یہ کہ جس کے دل میں فکر آخرت کا جذبہ ہوگا، تو وہ ضرور ایسا کام کرے گا کہ جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہو، اگرچہ وہ کام بہت ہی مشکل ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ دشوار گزار پہاڑی راستے پر، پہاڑی گھاٹی میں جس طرح چلنا، لیکن جو کوئی ایسا نہیں کرتا، اچھا کام نہیں کرتا، کہ وہ اچھا کام اس طرح ہے کہ دشوار گزار پہاڑی راستے میں چلنا، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اگر دل میں اللہ پر سچا ایمان ہوتا تو وہ ضرور یہ کام کرتا، اگرچہ یہ کام مشکل ہے، پھر بھی کرتا۔ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، سچی لگن ہے اور نہ ہی کوئی سچا جذبہ۔ اب وہ مشکل کام کیا ہے؟ کوئی نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے کا تذکرہ نہیں کیا۔ نماز، روزہ، یہ سب عبادات سر آنکھوں پر یقیناً ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن تذکرہ جن کاموں کا کیا تو دیکھ لیجئے ناظرین۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو کہ وہ عقبہ، وہ دشوار گزار، وہ پہاڑی راستہ، اس پر چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فک رقبہ، کسی قیدی کی گردن چھڑا دینا۔ کہ کوئی قیدی ہے، غلام ہے، تو انسان اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے، پیسے ادا کرے اور اس کی گردن چھڑا دے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت دار مسکین کو، او کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاکسار قسم کے مسکین کو۔ یتیم کو کھانا کھلانا، اور بالخصوص یہ کہ اگر وہ قرابت دار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے، اب وہ دوسرے بھائی کی سرپرستی میں آ گئے، تو اب اپنے ان یتیم بھتیجوں کا یا بھانجوں کا یا کسی بھی یتیم کا خیال رکھنا، اسے کھانا کھلانا، یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو کہ ذا متربہ، خاکسار، مٹی میں پڑا رہتا ہے بیچارہ، نہ کوئی کرسی ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی آرام کا انتظام ہے، جو کہ خاکسار ہے، ذا متربہ۔ تو یوں یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ مشکل محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ میں کیوں اپنی جیب سے پیسے خرچ کروں، لیکن اگر دل میں ایمان ہوگا تو انسان یتیم کو کھانا کھلائے گا، مسکین کو کھانا کھلائے گا، تو اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ ترین انسان ہے، اور اسی کے لیے دونوں جہانوں میں اللہ کی طرف سے عظیم ترین خوشخبریاں ہیں۔ ورنہ جو کوئی ایسا نہیں کرتا، گویا اس نے کافرانہ روش اختیار کر لی ہے، جو کہ ایسے کاموں سے جی چرایا کرتا ہے ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔